کہ ہم جتنی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ پچھلے سال شاید یہ واقعہ بتایا یا نہیں بتایا، لیکن دہراتا ہوا چلوں تاکہ دلوں میں درد مندی پیدا ہو جائے، اہل بیت سے اشتیاق اور محبت کئی گنا زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو میں نے کئی مومنوں کو دیکھا یہ اہل بیت سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی کو میں نے دیکھا قبلہ ہم علی والے ہیں اور ہم ہی فقیر، ہم علی والے ہم ہی بیمار، فلاں اتنا بدبخت ہے لیکن خدا نے دولت بھی دی، مال بھی دی، صحت بھی دی، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ فرمایا افریقہ کا ایک قافلہ تھا، یہ معجزہ سب تھا وادی السلام میں۔ یہ قافلہ عراق آیا، تازہ صدام ملعون واصل جہنم ہوا تھا۔ فرمایا جیسے قافلہ عراق میں وارد ہوا تو ظاہر چیک پوسٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو گاڑی کو روکا گیا۔ ایک ماں تھی، اس کی اپنی ماں تھی، دادی تھی، ایک چھوٹا سا ان کا بیٹا تھا، 5-6 لوگ تھے۔ کہ جیسے قافلہ نجف کی طرف جانے لگا تو جب چیک پوسٹ آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھانا چاہا تو پولیس والوں نے کہا نہیں بچہ سویا رہے، آپ نیچے آ جائیں، پاسپورٹ کو چیک کروائیں اور گاڑی چل پڑے۔ کہتے ہم نے چیک کروایا، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی چل پڑی۔ جب ہم نجف پہنچے تو ہوٹل میں جب پہنچے تو بچے کو اٹھانا چاہا، لیکن جتنا اٹھایا بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو کہتی ہے ہم نے پانی لایا، بچے کو پانی مارا، لیکن پھر بھی بچہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ ماں کہتی ہے ہم فوراً اس بچے کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے کے ڈاکٹر نے نبض چیک کی، ہارٹ بیٹ چیک کی، کہ آپ کا بچہ تو ایکسپائر ہو گیا، آپ کا بچہ تو مر گیا۔ اب یہ ماں کہتی ہے میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا، پہلی مرتبہ حسین کی زیارت کو آئی اور وہ بھی بیٹا حسین نے چھین لیا، دفن جا کر کیا وادی السلام میں۔ اب ماں نے کہا بیٹی چلو امام حسین کے حرم میں۔ تو کہنے لگی اماں میں نہیں چلوں، میں زیارت کے لیے آئی تھی، کچھ لینے آئی تھی اور انہوں نے میرا ایک بیٹا وہ بھی مجھ سے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی زیارت کا۔ بہت سمجھایا، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا چھٹے امام کے بیٹے جناب اسماعیل بیمار تھے، مولا بہت پریشان تھے، حکیم کبھی کوئی کبھی کہاں، لیکن فرمایا مولا کا صحابی کہتا ہے ایک مرتبہ مولا کے در پہ آیا، امام کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ میں نے کہا مولا بیٹا ٹھیک ہو گیا؟ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مولا جب زندہ تھا پریشان تھے، جب بیٹا مر گیا اتنا اطمینان کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جب تک ہماری اولاد زندہ ہوتی ہم پوری کوشش کرتے ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب خدا لیتا ہے امانت اس کی تھی، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس نے امانت دی، پالو سنبھالو، اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، ہمارا یہ فرض ہے اس کے جسم اور روح کی حفاظت کرنا، لیکن اگر وہ لیتا ہے وہ اس کی امانت ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی امانت اور قدرت میں بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ لیکن یہ خاتون نہیں سمجھی کہ قافلہ نجف سے چلا کربلا کی طرف۔ ماں نے کہا بیٹی چلو حسین ابن علی کی زیارت کو، علی کی زیارت کو تو نہیں گئے، کم از کم علی کے بیٹے حسین کی زیارت کو چلو۔ بیٹی نے کہا میں نہیں چلوں گی، ایک بیٹا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا، الیاذ باللہ کاش میں کربلا آتی ہی نہ، میں عراق ہی نہ آتی، میرا بیٹا نہ مرتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، ان کی امانت تھی، انہوں نے نہیں سمجھا۔ آخری دن بچا، اب ماں نے کہا بیٹی لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، شکایت کرنی ہے تو جا کر ان سے کرو، ہوٹل میں بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ؟ انہی سے لڑنا ہے نا، انہی سے شکایت ہے نا، انہی کے حرم میں جاؤ۔ اگر حسین کے حرم میں نہیں جاتی تو عباس کے حرم میں چلی جاتی۔ حسین کا بھائی ہے، باب الحوائج لقب ہے، حاجتوں کو قبول کرنے والا دروازہ۔ فرمایا اس کے دروازے پہ چلی جا۔ بڑی مشکلات کے بعد اس کو لایا، کہتے ہیں ہوٹل سے یہ حرم کے پاس گئی، جیسے نگاہ اس کی ذریعہ عباس پہ پڑی، بے ساختہ روتے ہوئے اس نے کہا السلام علیک یا باب الحوائج، اے حاجتوں کے قبول کرنے والے دروازے میرا تم پہ سلام۔ فرمایا جیسے آگے جانے لگی تو اس نے پہلا جملہ کہا غازی عباس میں کچھ لینے آئی تھی، ایک بیٹا تھا آپ نے وہ بھی لے لیا، میں اپنے بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی، یا مجھے یہاں موت دے دیں یا مجھے میرا بیٹا دے دیں۔ فرمایا اتنا کہتے ہوئے رو رہی تھی اور غازی عباس کے زری کو دیکھ رہی تھی، اس نے اچانک دیکھا زری کی طرف سے اس کا بیٹا اس کی طرف آ رہا ہے۔
یہ اپنی ماں کو کہنے لگی اماں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، شدت گریے کی وجہ سے توہم تو نہیں ہو گیا؟ ماں نے دیکھا کہ نہیں میری بیٹی یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ بڑے تعجب سے بیٹا آ گیا، ماں نے گلے سے لگایا، سب پوچھنے لگے اے لال تو کہاں تھا؟ جسے دفن کر کے آئے وہ کہاں سے آیا؟ تو اس لڑکے نے کہا ماں میں نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی میں نے لوگوں کی بھیڑ میں خود کو پایا، بہت رش تھا، میں نے آپ کو بلایا، دادی کو بلایا، سب کو بلایا، کوئی میں نظر نہیں آیا، تو اتنے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک خوبصورت سا جوان بھی ساتھ، کہ وہ میرے قریب آیا، بیٹے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی اماں کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہ آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں تمہاری ماں کے پاس۔ کہ اس نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ گھوڑے پر۔ تو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ اماں جیسے میں بیٹھنا چاہتا تھا، میں نے کہا انکل اپنا ہاتھ دیجیے۔ گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکا۔ کما اس جوان لڑکے نے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا، کہ جیسے میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں میں نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں کس کے رکھ لیے، گھوڑا چل رہا تھا کہیں میں گر نہ جاؤں۔ کہ اچانک میں نے کسی گرمی کا احساس کیا، میں نے کہا گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ گھوڑے سوار نے کہا یہ میرا خون ہے جو کربلا میں بہا تھا۔ کہ اماں یہاں تک کہ وہ زری کے قریب لے آیا، کہ میرے لال یہیں پہ رک جا، ماں آنے والی ہوگی، جب تیری ماں آ جائے تو کہنا عباس نے ایک پیغام دیا ہے، یہ پیغام اسے کہنا یاد رکھے کہ اماں عباس نے ایک پیغام دیا، یہ کہا اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیروں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہوا، ہم اہل بیت سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کرتے، کتنے کریم ہیں، ہماری ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور میں کہوں مولا صد خاک ہو میرے سر پر کہ میں نے کتنا اپنے مولا کو اپنے عمل سے ناراض کیا۔ ایک طرف ان کی محبت ہے، ایک طرف ہمارا کردار ہے کہ کسی نے کہا مولا میں کربلا جا نہیں سکتا، میں کیا کروں، پیسے نہیں۔ تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے شہر میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، مجلس میں بیٹھے ہو، فرمایا دل کو پاک کرو، اس خلوص دل سے فرمایا اپنے ذہنوں کو تصوروں کو کربلا کی طرف منتقل کرو، اور فرمایا ایک سلام دو حسین ابن علی کو، فرمایا تمہارے نام اعمال، چھٹے امام فرماتے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ تم نے زیارت حسین ابن علی کر دی، اگر وہ دینے پر آئیں تو دین میں بھی کمی نہیں۔